السلام علیکم۔ اسماعیل اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور ایمان سے ہوتی تھی۔ دور پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب وادی تھی جسے لوگ وادی امان کے نام سے جانتے تھے۔ اس وادی میں ایک چھوٹا مگر پرامن گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا۔ اس کے والد ایک غریب مگر نیک دل انسان تھے جو لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتے تھے۔ ایک دن پہاڑ سے پھسل کر ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے بہت محنت سے حارث کی پرورش کی، مگر جب حارث 16 برس کا ہوا تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب حارث دنیا میں اکیلا تھا، مگر اس کا دل اللہ کے یقین سے بھرا ہوا تھا۔ حارث روزانہ فجر کی نماز کے بعد پہاڑوں کی طرف نکل جاتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی پتھر توڑتا اور کبھی کھیتوں میں مزدوری کر لیتا۔ اس کی زندگی مشکل ضرور تھی مگر حلال تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، جو رزق اللہ دیتا ہے وہ کم ہو تو بھی کافی ہوتا ہے، اور جو حرام ہو وہ زیادہ ہو تو بھی بربادی لاتا ہے۔ ایک دن حارث معمول سے زیادہ دور پہاڑوں میں چلا گیا۔ اس دن موسم عجیب تھا، بادل نیچے جھکے ہوئے تھے اور ہوا میں خاموشی تھی۔ پرندے بھی کم نظر آ رہے تھے، جیسے فطرت کسی بڑے واقعے کا انتظار کر رہی ہو۔ حارث ایک تنگ راستے سے گزرا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک بڑی چٹان کے پاس جا گرا۔ جب اس نے خود کو سنبھالا تو اس کی نظر چٹان کے اندر چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا، وہ سونا تھا۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو مزید چمک سامنے آئی۔ حارث کی سانس رک سی گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ سونے کی کان ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، اب میری غربت ختم ہو جائے گی، اب مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ مگر فوراً ہی اس کے دل میں ایک اور آواز گونجی، یہ نعمت نہیں، آزمائش ہے۔ حارث کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا۔ اس نے وہیں سجدہ کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر یہ میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اور اگر اس میں خیر ہے تو مجھے درست راستہ دکھا۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سونا انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ گاؤں واپس آیا مگر اس دن اس کا دل بے چین تھا۔ اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کامل تھا۔ وہ بہت لالچی اور موقع پرست تھا۔ اس کی نظر حارث پر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ آج حارث کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ کامل نے دل ہی دل میں سوچا، ضرور اس لڑکے کے ہاتھ کچھ بڑا لگا ہے۔ اگلے دن کامل نے چپکے سے حارث کا پیچھا کیا۔ جب کامل نے سونے کی کان دیکھی تو اس کی آنکھوں میں حرص کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے مٹی میں سے سونا اٹھایا اور ہنستے ہوئے کہا، اب میں غریب نہیں رہوں گا۔ اس نے فوراً شہر جا کر حاکم کو خبر دینے کا فیصلہ کیا۔ شہر کا حاکم میر زاہد خان تھا۔ وہ باہر سے نیک بننے کی کوشش کرتا مگر دل سے دنیا دار اور ظالم تھا۔ جب اس نے سونے کی کان کی خبر سنی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کان میری سلطنت کی تقدیر بدل دے گی۔ میر زاہد خان نے فوراً سپاہیوں کو گاؤں بھیجا۔ لوگوں کو زبردستی کان کھودنے پر لگایا گیا۔ بوڑھے، نوجوان، حتیٰ کہ کمزور لوگ بھی نہیں بخشے گئے۔ حارث کو جب یہ خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ میر زاہد خان کے سامنے پیش ہوا اور کہا، حضور، یہ کان اگر ظلم کا سبب بنے گی تو اس میں خیر نہیں۔ میر زاہد خان نے غصے سے کہا، خاموش، یہ سونا اب ریاست کا ہے۔ حارث نے ظلم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کی ٹھنڈی اور تاریک دیواروں کے درمیان بیٹھا حارث خاموشی سے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ زنجیروں کی آوازیں، قیدیوں کی کراہیں اور نمی بری ہوا، سب کچھ اس کے لیے نیا نہ تھا، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سچ کا ساتھ دیا ہے اور سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
وہ ہر رات 2 رکعت نفل پڑھتا اور دعا کرتا کہ اے اللہ، میں نے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، تو بھی مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ ادھر سونے کی کان پر دن رات کام جاری تھا۔ میر زاہد خان نے حکم دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سونا نکالا جائے، چاہے پہاڑ کمزور ہو جائے یا انسان مر جائیں۔ سپاہیوں کی نگرانی میں مزدور پسینے میں شرابور، بھوکے پیاسے کان کھود رہے تھے۔ کامل، جس نے سب سے پہلے کان کی خبر دی تھی، اب خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا۔ وہ میر زاہد خان کے قریب رہنے لگا، سونے کے ٹکڑے چپکے سے جیب میں ڈال لیتا اور خود کو قسمت کا دنی سمجھتا۔ ایک دن ایک بوڑھا مزدور کان کے اندر کام کرتے ہوئے بولا، حضور، پہاڑ کی دیواریں کانپ رہی ہیں، یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ سپاہی نے اسے ڈانٹ دیا، چپ رہو، حاکم کا حکم ہے، کام رکے گا نہیں۔ اس بوڑھے نے آہ بھری اور کہا، ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ میر زاہد خان کے محل میں سونا آ رہا تھا، مگر اس کے دل کا سکون جاتا رہا۔ وہ رات کو چونک کر جاگ جاتا، اسے خواب میں پہاڑ گرتے دکھائی دیتے، چیخیں سنائی دیتی۔ ایک رات اس کی بیوی نے اس سے کہا، یہ دولت ہمیں سکون نہیں دے رہی، کیا یہ واقعی حلال ہے؟ میر زاہد خان غصے سے بولا، خاموش رہو، یہ سب کمزوری کی باتیں ہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ کمائی ظلم پر کھڑی ہے۔ ایک رات قید خانے میں عجیب خاموشی تھی۔ حارث قرآن کی آیات دہرا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے دل میں روشنی اتر رہی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، جو ہونا ہے تیرے حکم سے ہوگا۔ اسی رات قید خانے کے دروازے پر ایک سپاہی آیا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ وہ نرم دل انسان تھا اور حارث کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ نعمان نے آہستہ سے حارث سے کہا، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، کان خطرناک ہو چکی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ حارث نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، اگر یہ ظلم ہے تو انجام بھی قریب ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن بعد پہاڑ کے اندر سے زوردار آوازیں آنے لگیں، زمین ہلنے لگی، کان کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ مزدور خوف زدہ ہو گئے۔ ایک نوجوان چیخ کر بولا، ہمیں باہر نکالو، پہاڑ بیٹھ رہا ہے، مگر سپاہیوں نے راستہ بند کر دیا۔ اسی لمحے زوردار دھماکہ ہوا، کان کا ایک حصہ گر گیا، مٹی، پتھر اور لکڑیاں سب کچھ نیچے آ گرا۔ کئی مزدور وہیں دب گئے۔ کامل بھی اس کان کے اندر تھا۔ وہ سونے کی تھیلی اٹھائے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک بڑا پتھر اس پر آ گرا۔ اس کی چیخ کان کی دیواروں میں گونجتی رہ گئی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا، لوگ چیخنے لگے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسی دن شدید بارش شروع ہو گئی، پہاڑوں سے پانی نیچے اتر آیا، سیلاب نے کان کے راستے بند کر دیے۔ میر زاہد خان کا محل بھی پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ گھبرا کر چلایا، سب کچھ چھوڑ دو، سونا، دولت سب چھوڑ دو، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اسی پریشانی میں میر زاہد خان کو حارث یاد آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے فوراً قید خانے سے نکالا جائے۔ حارث کو زنجیروں سمیت محل لایا گیا۔ میر زاہد خان کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ غرور ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ میر زاہد خان کانپتی آواز میں بولا، حارث، میں نے ظلم کیا، لالچ میں اندھا ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ حارث نے کہا، میں تو ایک معمولی انسان ہوں، اللہ سے معافی مانگو، وہی سب سے بڑا ہے۔ میر زاہد خان نے روتے ہوئے توبہ کی۔ حارث کو رہا کر دیا گیا۔ وہ سیدھا پہاڑ کی طرف گیا، وہاں تباہی کا منظر دیکھا۔ سونے کی کان ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ حارث نے ملبے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں بچا لیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے۔